نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين۔ آیت 223 سے 236 تک۔ نساؤکم عورتیں تمہاری حرث کھیتی ہیں لکم تمہارے لیے فأتو تو آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا جس طرح شئتم چاہو تم وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے وبشری اور خوشخبری دے دیجیے المؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ نساؤکم حرث لکم عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عورت کو کھیتی کیوں کہا گیا، کیونکہ کسان کے نزدیک اس کے کھیت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر کسان سے پوچھا جائے تو اس کی سوچ میں ہر وقت اس کا کھیت ہوتا ہے، وہ اپنے کھیت کے لیے دوسروں سے لڑ لیتا ہے لیکن اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے۔ کھیت ایک قیمتی چیز ہوتا ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کی زندگی میں سب سے اہم اور قیمتی چیز ہے۔ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ساری توجہ کی مستحق ہوتی ہے، لہٰذا اللہ نے عورت کو کھیتی کہہ کر اسے عزت بخشی ہے۔ شوہر کو بیوی کے حالات، ضروریات اور جذبات سے غافل اور بے پرواہ نہیں کیا، بلکہ کھیتی سے تشبیہ دے کے ہر وقت اس کے ذہن میں اس کی بیوی کا کر دیا۔ جیسے کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے ایسے ہی بیوی کو آباد کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کسان کھیت کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے ایسے ہی شوہر کو بھی بیوی کی کرنی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو گمراہ ہونے سے بچائے اور اس کی دینی رہنمائی بھی کرے۔ اسی طرح کھیت میں جا کر کسان خوش ہوتا ہے، لہٰذا شوہر کے لیے بھی اس کی بیوی خوشی کا باعث ہے۔ اسی طرح کھیت کسان کی ملکیت ہوتا ہے، لہٰذا بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کی ملکیت ہوتا ہے، اور کسان اپنے کھیت میں کسی بھی وقت جا سکتا ہے، لہٰذا شوہر بھی اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے وقت کا محتاج نہیں۔ محبت، بے تکلفی، آزادی، خود مختاری، دوستی، ملکیت سب کچھ ہے اس رشتے میں، اور کھیت کی آبیاری ضروری ہے۔ کسان اسے بنجر ہونے سے بچاتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر شوہر بیوی سے دیر تک دور رہتا ہے، اس کی کیئر نہیں کرتا، اس سے لا تعلق رہتا ہے، تو اس کی بیوی ویران ہو جاتی ہے۔ اس سے اس عورت پر بڑھاپا بھی جلدی آ جاتا ہے اور اس کی جسمانی اور جذباتی کیفیات بھی نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ اگر کھیت پر توجہ نہ دی جائے تو اس کی پیداوار ٹھیک نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی پر توجہ نہ دے تو اس کی اولاد پر بھی اثر انداز ہوگا۔ دراصل رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، لہٰذا رشتوں کو وقت دیں، سہولیات دیں، توجہ دیں، اپنی قیمتی رائے دیں، باتیں شیئر کریں، احساس ذمہ داری دیں۔ شادی دراصل احساس ذمہ داری ہی کا نام ہے۔ پھر فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے۔ تو لہٰذا اب بیوی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کو نہ کرے، اس کے حقوق ادا کرے۔ جب تک دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر ہم مرد اور عورت میں دیکھیں تو ان کی فزیکل کنڈیشن، مینٹل کنڈیشن، جذباتی کنڈیشن، ہر چیز میں فرق ہے۔ عورت میں ہر ماہ 150 تبدیلیاں آتی ہیں جو اس کے جذبات کو بدل دیتی ہے، تو لہٰذا ان تبدیلیوں کو خیال رکھا جائے، ان کو ذہن میں رکھا جائے۔ جیسے عورت ہر ماہ پیریڈز کی فیز سے گزرتی ہے، پھر اس کی پریگنینسی، اس کی لیکٹیٹنگ فیز، ہر چیز اس کی ہارمونل چینجنگ لاتی ہے جو اس کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا انا شئتم، یہاں پر یہ دھیان رکھا جائے کہ کوئی عمل قوم لوط نہ ہو، بلکہ طہارت کے تقاضوں کا اور فطری طریقوں کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو اور آخرت کی ملاقات کا خیال رکھو، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں ان کے لیے اولاد کی خوشخبری اور آخرت میں جنت کی خوشخبری۔ اگلی آیت میں فرمایا اور نہ تم بناؤ اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم تقویٰ کرو گے اور نہ تم صلح کرو گے درمیان لوگوں کے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا نام لے کر غلط کام نہ کرو اور اللہ کے نام کو بدنام نہ کرو۔ پھر یہ بھی کہ برائی کے کام میں اللہ کا نام نہ لو۔
عموماً انسان اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں یہ فلاں نیکی کبھی نہیں کروں گا۔ بعض اوقات میاں بیوی قسم کھا لیتے ہیں، ان میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اللہ کا نام لے کر ایسا نہ کرو۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ تبروا وتتقوا وتصلحوا، نہ تم نیکی کرو، نہ تم تقوی کرو گے، نہ تم صلح کرو گے درمیان لوگوں کے، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ نیکی، تقوی اور صلح۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، بیسیکلی نیکی اور تقوی کی طرف ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہی ہے تو بھلے کاموں میں لو، کوئی نیک کام کرنے سے رک جانے کی جذبات میں آ کر قسم نہ کھاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کام کی قسم کھا لو اور اس سے نیک کام کو پا لو تو وہ نیک کام کر لو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو، یعنی ایسی قسمیں توڑ دی جائیں۔ اور پھر تنبیہ بھی کر دی، آگے فرمایا آیت 225، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ 7 لغو کے تمہاری قسموں میں، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا اس وجہ سے جو کمایا تمہارے دلوں نے، کسبت قلوبکم، دلوں کی کمائی، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت حلم والا ہے، بردبار ہے۔ یعنی بغیر سوچے سمجھے عادتاً جیسے انسان بعض دفعہ قسم کھا لیتا ہے یا بات پہ قسم اللہ کی اس طرح کہہ کے کوئی بات کرتا ہے، وہ اس کا تقیہ کلام ہوتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن بہرحال وہ بھی پسندیدہ وے آف ٹاکنگ نہیں ہے، لیکن وہ مواخذہ کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں کی کمائی ہے، کسبت قلوبکم، اس کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دل کی کمائی ہے کیا؟ اچھی نیت، اچھے گمان، اچھی سوچیں، یہ ہمارے دلوں کی کمائی ہے۔ تو دراصل اچھی نیت پر بھی اجر ملے گا، اللہ کی خاطر محبت پر، اللہ کے لیے محبت پر، نیکی کی خواہش، سیلف کنٹرول، تقوی، یعنی جو کچھ بھی دل میں ہے، کچھ ہاتھ کی کمائی ہے اور کچھ دل کی کمائی ہے۔ اب آپ کے دل کو تو آپ ہی جانتے ہیں، لہٰذا آپ کو ہی اصلاح کرنی ہے۔ اگر یہاں یہ دھیان رکھیں کہ ہمیں ایک نیکی پر جو دل میں سوچی ہے اس پر اجر مل رہا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اتنا مشکل بھی ہے کیونکہ اگر دل میں بدگمانی ہے تو پھر اس پر گناہ بھی ہے۔ اگر کسی کے لیے برا سوچیں گے تو نقصان بھی اپنا ہی ہوگا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعد الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش اور حلم کی صفت بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت حلم والا ہے۔ پھر فرمایا ان کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے انتظار کریں 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایلا کہتے ہیں قسم کھا لینا، یعنی شوہر کا بیوی سے جسمانی تعلق نہ رکھنے پر قسم کھا لینا۔ اب اس کا مطلب ہے اٹس آلسو کنسیڈر ایز طلاق۔ اب اس کے بعد اسے رجوع کرنا ہوگا، اگر تو وہ رجوع کر لے تو معاملہ کلیئر ہو گیا، لیکن اگر وہ رجوع نہ کرے 4 مہینے انتظار کرنا ہوگا، یعنی 4 مہینے کی مدت کے بعد خود بخود ڈیورس کنسیڈر ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیپر ورک اور وہ جو کاغذی کارروائی وغیرہ ہوتی ہے وہ کرنا ہوگا، پھر جو ہے وہ طلاق ہوگی۔ دراصل یہ سارا کچھ بتا کے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی سینسٹیوٹی کو جو ہے وہ فوکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتھارٹی دی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ ہر اختیار ہی اپنے پاس لے لے، لہٰذا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ عزم کر لے طلاق کا تو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی طلاق کو بھی اللہ جانتا ہے کہ مرد کی یا میاں بیوی کے آپس میں کیا نیت۔ اب ڈیورس ہو گئی، اب ڈیورس کے احکامات آ رہے ہیں۔ والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ ہیں، متعلقہ عورتیں ہیں، وہ انتظار کریں، روک رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، اور اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو پہلے پچھلی آیت کا تھوڑا سا رہ گیا کہ اس کا یہ جو قسم ہے، تو اگر کوئی گناہ کی قسم کھا لے تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلانا، یا 10 سے زیادہ ضرورت مندوں کو لباس فراہم کرنا، یا غلام آزاد کرانا، یا پھر 3 متواتر روزے رکھنا، یعنی کنزیکٹیو، بیچ میں کوئی چھٹی نہیں، 3 روزے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ انتظار رکھیں یا روک رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض یا 3 طہر۔ اب طلاق ہو گئی
تو کیا کرے عورت کو یہ کرنا ہے کہ 3 حیض تک اپنے شوہر ہی کے گھر میں رہے۔ دراصل طلاق کی جو عدت ہے وہ بتائی جاتی ہے 3 مہینے، تو وہ 3 مہینے نہیں، بیسیکلی وہ 3 حیض یا 3 طہر ہوتے ہیں۔ طہر کہتے ہیں پاکی کی حالت کو، جب حیض سے پاک ہو اور شوہر سے بھی کوئی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا، اس ڈیوریشن کو طہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض نے اس کے معنی ثلاثتی قروء کے حیض لیے ہیں اور بعض نے اس کے معنی طہر لیے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کو ایگزیکٹ 3 مہینے نہیں کہیں گے اس کے لیے، اس عورت کے لیے جسے حیض آتا ہے، کیونکہ جیسے اگر کسی کو لیٹ ڈیوریشن ہے اس کا پیریڈ سرکل جو ہے، تو اس کی مدت بھی پھر اتنی ہوگی۔ جیسے کسی کو 2 مہینے بعد آتا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ پھر اسی طرح 6 ماہ ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ وہ چھپائیں جو ان کے رحموں میں ہے، یعنی عورت کو اپنی پریگننسی نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ عورت کیوں چھپاتی ہے کہ اس سے پھر مرد جو ہے وہ اپنے بچے کی وجہ سے رجوع کر لیتا ہے، اور عورت نہیں چاہتی کہ وہ اسی مرد کے ساتھ رہے، یا وہ ڈیورس ہی چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی پریگننسی کو چھپاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عدت کا معاملہ ہے۔ جو رحم یعنی پریگننٹ وومن ہے، اس کی عدت اس کے وضع حمل ہے، اس کی عدت 3 ماہ نہیں ہے، 3 حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض تو آئی نہیں ہوئے۔ تو اس کی عدت کیا ہے؟ جب اس کی ڈیلیوری ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر وہ 3 ماہ ہی کرتی ہے اور آگے اس کی پریگننسی چلتی رہتی ہے تو اس کی عدت ختم نہیں ہوئی، اور عدت کہاں گزارنی تھی؟ شوہر کے گھر میں۔ لہذا معاملات کو صاف اور واضح رکھا جائے۔ اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ اور یوم آخرت پر، یعنی اب یہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان کا بھی معاملہ آ گیا، اور شوہر ان کے زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے کے، اس میں اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا، اور ان کے لیے ہے مانند اس کے جو ان کے ذمہ ہے معروف طریقے سے۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے تو اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ شوہر ہی کے ذمے ہے اس کا نان نفقہ جبکہ وہ طلاق کی حالت میں ہے۔ پھر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ یاد رہے کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لہٰذا اس کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نکاح میں مرد کو ایک درجہ زیادہ رکھا گیا۔ نکاح کی ڈور مرد کے ہاتھ میں ہے، جب تک اس کے سائن نہ ہو، جب تک اس کا ایجاب و قبول نہ ہو، تب تک نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرد کو الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوامیت کا درجہ حاصل ہے، یعنی وہ ان کے مینیجر ہیں، ان کے لیڈر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فوڈ پرووائڈر ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مرد قوی ہوتا ہے فزیکلی، جذباتی، مینٹلی، ہر طرح سے۔ لہٰذا اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ مرد کیونکہ تم پہ مال خرچ کرتا ہے، لہٰذا اس کا تم پر ایک درجہ حاصل ہے۔ لیکن بہرحال جب تک مرد اور عورت دونوں مل کر گھر نہ چلائیں، گھر نہیں چلتے۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس نے درجہ کیوں زیادہ رکھا ہے۔ پھر فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ اب لوگ اگر کہتے ہیں کہ ایک ہی نشست میں 3 دفعہ طلاقیں دے دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ مکروہ طلاق ہے۔ اور اللہ نے کیا فرما دیا؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ اب طلاق 1 دفعہ ہو گئی، ہوتا کیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیپلی سمجھیں۔ ایک طلاق ہوئی، ٹھیک ہے، اب اس میں جب طہر کی حالت میں طلاق دی، یعنی حیض سے فارغ ہوئی اور جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، اور ایک طلاق دے دی۔ طلاق کا وقت بھی ہے کہ کس وقت دینی ہے۔ اب اس کے بعد وہ اگلے حیض تک اپنے شوہر ہی کے پاس رہے گی، شوہر کے پاس اختیار ہے، وہ رجوع کرنا چاہے تو کر لے، نہیں کرتا تو اگلے حیض کے بعد پھر طہر ہوگا تو پھر وہ اسے دوسری طلاق دے گا۔ پھر اس کے پاس ٹائم ہے، وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر تیسرا حیض آئے گا، اس کا طہر ہوگا تو وہ تیسری طلاق دے گا، اور وہ پھر اس سے پہلے وہ طلاق رجعی تھی، یعنی رجوع کی آپشن تھی، اور جب وہ تیسری طلاق دے دے گا تیسرے طہر میں تو اس کے پاس طلاق رجوع کی آپشن ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی بائن مین ختم، اب وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ تو اگر وہ اس کے پاس رہ رہی تھی، یعنی رجوع کی آپشن تھی، تو تب کیسے رکھنا ہے؟ روک رکھنا ہے بھلے طریقے سے۔ اب 3 طلاقیں ہو گئیں تو پھر کیا ہے؟ رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ، اور نہیں حلال ہو سکتا تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دیا تم نے انہیں، یعنی جو کچھ بھی تحفے تحائف وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے۔
مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھ سکتے اللہ کی حدود. پھر اگر وہ خوف کھائیں کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود تو نہیں گناہ کہ ان دونوں پر اس چیز میں کہ عورت فدیہ دے دے ساتھ مال کے. یعنی اگر کوئی ہے اس طرح کی چیز، کوئی زیادہ بڑی چیز، اور ان دونوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے واپس کر دینی چاہیے عورت کو، دونوں کو لگتا ہے، دونوں کی کانسنٹ شامل ہو، تو پھر وہ اپنا آپس میں معاملہ سیٹل کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں تو نہ تم تجاوز کرنا ان سے، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تو نہیں وہ حلال ہو سکتی اس کے لیے بعد اس کے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے شوہر سے اس کے علاوہ. اب 3 طلاقیں ہو گئیں تو پھر تو نہ طلاق ہے، نہ نکاح ہے اور نہ ہی رجوع ہے. لیکن ایک آپشن ہے کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے، شادی کی نیت سے نکاح کرے، گھر بسانے کے لیے نکاح کرے، پھر کبھی اس کا وہ شوہر اسے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے. یاد رہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جو حلالہ کا عمل ہے وہ کفر ہے. حلالہ کفر ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں نیت خراب ہوتی ہے. اگر ہم حلالہ اور نکاح میں فرق دیکھیں تو وہی اس کے کفر ہونے کو واضح کر دیتا ہے، کیونکہ ان میں مقصد کا فرق ہوتا ہے. حلالہ کا مقصد ہی طلاق ہوتا ہے. یاد رہے کہ طلاق کی نیت سے کیا گیا نکاح نہیں ہوتا. پھر اسی طرح نکاح میں باقاعدہ رضامندی ہوتی ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ سب کچھ حلالہ ہی نہیں کیا جاتا. اسی طرح خاندان ایک کامن گراؤنڈ پہ آتے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹس میچ کرتا ہے یا ذہن میچ کرتے ہیں، وہ سب کچھ حلالہ میں نہیں دیکھا جاتا. پھر نہ ہی حلالہ میں حق مہر دیا جاتا ہے، ایون طے ہی نہیں کیا جاتا، اور نکاح کے لیے یہ سب لازم ہے. حلالہ بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ نکاح ہی کر رہا ہے نا، تو لہٰذا یہ سب نہیں کیا جاتا تو وہ نکاح ہی نہیں ہے. پھر نکاح میں اعلان ہوتا ہے، تشہیر ہوتی ہے، اور حلالہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر نکاح کے بعد ولیمہ لازم ہے، واجب ہے، اور حلالہ میں ایسا کچھ نہیں. پھر اسی طرح سے عزت و وقار کے ساتھ عورت رخصت کی جاتی ہے، اور حلالہ میں ایسا نہیں ہوتا. نہ ہی عورت کو جیسا ہمارا کلچر ہے کہ تحائف دیے جاتے ہیں، پھر ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ بلائے جاتے ہیں، تو حلالہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر شادی خوشی کا موقع ہے، اور اگر حلالہ کو دیکھا جائے تو وہ عورت کے لیے اذیت ناک وقت ہے، اور نکاح پر مبارکباد مسنون ہے، جبکہ حلالہ کے لیے ایسا کچھ نہیں. پھر اسی طرح عموماً دلہن کو تیار بھی نہیں کیا جاتا حلالے کے لیے جیسا نکاح کے لیے کیا جاتا ہے. نہ ہی خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، نہ ہی نان نفقہ مرد اپنے ذمے لیتا ہے، بلکہ حلالہ کرنے والے مرد کو الٹا پے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حلالہ کو منع فرمایا. اب یہاں کیا بتایا گیا کہ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی شوہر سے اس کے علاوہ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تو کوئی گناہ نہیں اس پر. اب یہاں یہ وہ طلاق نہیں ہے جو حلالے میں دی جاتی ہے، جس کی نیت ہی طلاق ہوتی ہے کہ شادی کریں گے اور پھر تعلق قائم کر کے طلاق دے دیں گے. نعوذ باللہ، اسلام ایسا نہیں چاہتا. یہ کہ وہ باہم رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھے کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے اللہ کی حدود، اور یہ حدود ہے اللہ کی، اور وہ واضح کرتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، تو روک لو انہیں ساتھ بھلے طریقے سے، یا رخصت کر دو انہیں بھلے طریقے سے، اور نہ تم روکو انہیں تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو اس پر. اب اگر وہ مرد رجوع کرتا ہے تو تب بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں رجوع کر رہا ہے. کہیں وہ اسے دوبارہ سے اذیت یا تکلیف تو نہیں دینا چاہتا، اور یہ بھی کہ اس کا مقصد گھر بسانا ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ اس کو مشکل میں ڈالے گا. پھر فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، یعنی طلاق کے حق کو ناجائز استعمال کر کے آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہے، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب سے اور حکمت سے، اور نصیحت کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کے. اب یہاں نعمتوں کا احساس دلا کے شکر گزاری کا جذبہ ڈالا جا رہا ہے. ایک تو کتاب کی نعمت، حکمت کی نعمت، اور بیوی کی نعمت بھی جو تمہیں دی گئی تھی. اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو. اب یہاں عدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو نہ تم روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لے اپنے شوہروں سے جب وہ باہم رضامند ہو جائیں آپس میں بھلے طریقے سے. یہ بات نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے جو اس کو
ہو ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ذالکم، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب طلاق کے بعد عدت کے احکامات آ رہے ہیں کہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت کو پہنچ جائیں تو نہ روکو تم انہیں کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے۔ اب یہاں کون سی عدت کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی طلاق رجعی ہی ہے۔ طلاق رجعی مین ایک طلاق دی ہے تو اس لیے ابھی دوبارہ نکاح کی آپشن موجود ہے، دوبارہ رجوع کی آپشن موجود ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ اس کے پاس واپس جانا چاہے، جب وہ دونوں باہم رضامند ہو جائے آپس میں بھلے طریقے سے، یعنی یہ بھی دیکھا جائے کہ دونوں ایگری ہیں اور اچھے طریقے سے رہیں گے، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس پلٹ جائیں، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مدت سے مراد ہے گننا یا شمار کرنا، یعنی کہ وہ مدت جو عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے کے بعد گزارتی ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ عورت کو جذباتی طور پر ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اور پھر اسے سپورٹ چاہیے، پھر حمل کا جو ہے اگر اسے پریگننسی ہے تو پھر وہ اگر ایک ڈیوریشن میں گھر رہے گی تو وہ اس میں بھی اس کو آسانی ہو جائے گی، اس لیے کہ چونکہ وہ جس کی اولاد ہے اسی کو اس کی آئیڈینٹی ملنی چاہیے۔ پھر ہر کسی کی عدت بھی مختلف ہے۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، خلا لینے کی صورت میں متعلقہ کی عدت 1 ماہ ہے، اور ویسے متعلقہ کی عدت کتنی ہے؟ 3 ہے۔ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ لونڈی کی عدت جو ہے وہ 2 ماہ ہے۔ نابالغ بچے یا جن کو بھی حیض آنا ہی نہ شروع ہو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ پھر عدت کی بات کر کے ماں کی رضاعت کی بات بھی کر دی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور وہ مائیں جو دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل اس کے جو ارادہ کریں کہ وہ پورا کریں گی رضاعت کی مدت۔ تو رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں کی رضاعت کی مدت ہے 2 سال۔ اور اوپر اس والد کے جس کا بچہ ہے، خوراک ہے ان عورتوں کی اور لباس ہے ان عورتوں کا بھلے طریقے سے، نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ اور اوپر وارث کے ہے مثل اسی کے، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لے دودھ چھڑوانے کا باہم رضامندی سے تو ان دونوں کو باہم مشورے سے تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، اور اگر ارادہ کرو تم کہ تم دودھ پلواؤ گے اپنی اولاد کو تو نہیں کوئی گناہ تم دونوں پر۔ جب سپورٹ کر دو تم جو دینا تھا تم نے معروف طریقے سے، یعنی اگر کسی اور سے بھی پلوا لو تو بھی ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے عورت کے ساتھ بچوں کے حقوق بھی پروٹیکٹ کیے ہیں۔ پورے 2 سال دودھ پلائیں گے، پھر رضاعت کی مدت بتا دی، پھر یہ بھی بتا دیا کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے اور کوئی یعنی اس کے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے یا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت نہ دی جائے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے، یہ بہت زیادہ نوٹیسیبل بات ہے کہ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اور باہم رضامندی سے اور باہم مشورے سے، یہاں صرف اس میٹر کو مشورے اور رضامندی کے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کا ہر معاملہ رضامندی اور مشورے سے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر والدین اپنی رضامندی سے دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو چھڑوا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پلانا بھی چاہتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر کسی اور سے پلوانا چاہتے ہیں کسی اور کے سپورٹ کر کے لیکن اچھے طریقے سے یعنی کہ ایک اچھی اجرت طے کر کے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ آگے بیوہ کی عدت کا ذکر ہے۔ اور وہ جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وہ انتظار رکھیں، روک رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن۔ اب یہ روک رکھنا کیا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ شوہر کے گھر میں خود کو روکے رکھیں، وہیں پہ اپنی عدت گزاریں، اور دوسرا یہ کہ دوسری شادی سے خود کو روکے رکھیں۔ پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں سے جو وہ کرے اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے، یعنی اب دوسری شادی کا فیصلہ کرے یا اگر اپنے شوہر ہی کے گھر میں رہنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو طلاق کی عدت پہ اپلائی کریں، کیونکہ پیچھے طلاق کا معاملہ چل رہا تھا تو تب تو شوہر حیات ہے، تو پھر اس میں یہاں یہ آ جائے گی بات کہ معروف طریقے سے عورت جو چاہے اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کرے، یعنی اگر دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا پہلا شوہر اسے نہیں روکے گا، اور اللہ اس کی جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اگر ہم 4 ماہ 10 دن جو ہے عدت اس کی حکمت بھی دیکھ لیں
تو اس کی مین پرپس جو ہے وہ تو یہی تھا کہ تاکہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کا پتہ لگ جائے۔ اب آج اگر ہم یہ سوچیں کہ الٹرا ساؤنڈز ہے اور بھی بہت زیادہ میڈیکیشن فیسلٹیز ہے تو وہ تو پہلے ہی پتہ لگ جائے گا، تو نہیں، آج بھی بہت سی ایسی کنٹریز ہے جو ایسی آبادی ہے جو بیسک نیڈ سے ہی محروم ہے۔ تو لہٰذا 4 ماہ 10 دن جو ہے اس کی عدت بتائی گئی، تاکہ وہ، کیونکہ جب عورت کا شوہر چلا جاتا ہے پھر اس پہ انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، تو لہٰذا عورت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر آیت 235 میں فرمایا، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں کہ تم اشارہ کرو تم ساتھ اس کے پیغام نکاح سے عورتوں سے، یا چھپائے رکھو اپنے نفسوں میں، تو جانتا ہے اللہ۔ اب اگر عدت والی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں بھیجا جائے گا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ رشتہ لے کے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی بات پکی کی جائے گی، یعنی کوئی منگنی وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر بھیجنا بھی ہے تو کیسے بھیجنا ہے؟ تم اشارہ کرو تم، یعنی اشارہ کیسے کہ مطلب کوئی اور اشارے کنائے میں صرف اس کو ایک اشارہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ بہتر کیا بتا دیا کہ چھپائے رکھو تم اس کو اپنے نفسوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، کیا جانتا ہے کہ بے شک تم ضرور ذکر کرو گے ان کا، اور لیکن نہ تم وعدہ لو ان سے چھپ کر، ٹھیک ہے، یعنی نہ چھپ کر، نہ سامنے، نہ ڈائریکٹلی، کسی طرح بھی عدت والی عورت کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ کہ تم کہو بات بھلی، اب یہاں قول معروفہ سے مراد کیا ہے کہ اشارے کنائے میں اس کو بتایا جائے یا کسی اور کے ذریعے اشارہ دلوایا جائے، خود بھی نہیں۔ اور نہ تم عزم کرو عقد کا نکاح کے یہاں تک کہ پہنچ جائے مقرر میعاد اپنی مدت کو۔ اب یہاں کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک تکلیف میں ہے، عدت میں ہے، لیکن اب کوئی صرف نکاح کا پیغام بھیج دے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں اور ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو غم اور خوشی اکٹھے ایک جگہ نہیں آ سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دل کے معاملے کو سمجھا اور باری باری دونوں چیزوں کو رکھا۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ پھر آگے فرمایا، نہیں کوئی گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو، جبکہ نہ تم نے چھوا انہیں یا تم نے نہ مقرر کیا ان کے لیے کوئی حق مہر، اور مال و متاع دے دو انہیں اپنی وسعت کے مطابق اور اس کی وسعت کے مطابق، اور اوپر تنگ دست کے اس کی وسعت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے بھلے اور معروف طریقے سے، حق ہے علی المحسنین، اوپر نیکی کرنے والوں کے۔ اب یہاں مہر کے معاملات کو بتایا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر مہر مقرر نہیں تھا تو مہر مثل مقرر کرے، یعنی خاندانوں کو دیکھ کر، ان کی مالی حیثیت کو دیکھ کر جو ہے وہ دوبارہ سے مہر مقرر کیا جائے گا، اور اگر مالی حیثیت نہیں تو وسعت کے مطابق، اور مہر سب کے لیے، لیکن متاع جو ہے وہ طلاق یافتہ کو رخصتی کے وقت جو مال دیا جا رہا ہے اس کو کہیں گے متاع۔ تو اب یہاں کیا ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن خلوت نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو اس عورت کی عدت بھی نہیں ہے، اور اگر مہر مقرر تھا تو پھر شوہر جو ہے، کیونکہ اس میں کوئی جسمانی تعلق ہی نہیں ہوا، اس لیے وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اس مہر کو دے۔ اور اگر طلاق دے دو تم انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا نہیں اور تحقیق مقرر کر دیا تھا تم نے اپنے لیے کوئی حق مہر، تو آدھا ہے اس کا جو مقرر کر چکے تھے تم، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے گرا نکاح کی، اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور نہ تم بھولو احسان کو واپس لیں، بے شک اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں 4 صورتیں ہیں مہر ادا کرنے کی۔ پہلے یہ کہ نکاح ہوا، نہ مہر مقرر تھا اور نہ ہی میاں بیوی کی خلوت ہوئی، تو پھر مہر جو ہے وہ دیا ہی نہیں جائے گا۔ اگر شوہر اپنی مرضی سے، متاع کا لفظ آیا تھا تو کوئی گفٹ وغیرہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ پھر ہے نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا لیکن خلوت نہیں ہوئی تو آدھا مہر دیا جائے گا۔ تیسری صورت ہے کہ نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا اور خلوت بھی ہوئی، ٹھیک ہے، چاہے اس میں کوئی فزیکل ٹچ ہوا یا نہیں، لیکن خلوت ہوئی تو پورا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ چوتھی صورت ہے نکاح ہوا، حق مہر مقرر نہیں تھا لیکن خلوت ہو گئی، تو خلوت ہی اصل بات ہے، تو اس کی مثل یعنی پورا مہر جتنا تھا اس کی مثل مہر مقرر کیا جائے گا اور حق مہر ادا کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر عورت معاف کرنا چاہے یا شوہر معاف کروانا چاہے تو وہ والی آپشن بھی موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إلهي آمين.